کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان اللہ کان شاکرن علیما، اللہ کی طرف یہ صفت لوٹا رہے ہیں۔ اگر ہم عین کے ساتھ اگر لوٹائیں گے تو اللہ کی طرف کیا صفت لوٹے گی؟ جاننے والا لوٹے گی۔ اگر ہم علیم عین کی جگہ اگر حمزہ نکالیں گے تو نعوذ باللہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا صفت لوٹے گی؟ تکلیف دینے والا۔ ہم اللہ کی طرف کیا صفت کو لوٹا رہے؟ تکلیف دینے والا لوٹا رہے۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے، اس سے نماز ہمارے فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر رکعت میں، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، عید کی ہو، غیر عید کی ہو، تراویح کی ہو، جمعہ کی ہو، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کو ادا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمد ہے۔ الحمد میں کیا ہے؟ بڑی ہا ہے۔ الحمد میں کیا ہے؟ بڑی ہا ہے۔ الحمد کے معنی ہے تعریف کے۔ کیا ہے؟ تعریف کے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اس اگر ہم الحمد کی جگہ، اگر ہم بڑی ہا کی جگہ اگر ہم چھوٹی ہا نکال دیتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتا ہے تمام کمزوریاں اللہ رب العالمین کے لیے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم بڑی ہا اور چھوٹی ہا میں اتنا فرق ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے بولنے کی جگہ کیا ہو جا رہا ہے؟ اس کا معنی تمام کمزوریاں رب العالمین کے لیے ہو جا رہا ہے۔ اور ایک ہم نماز شروع کرتے ہیں، کیا کہہ کر شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں، تکبیر اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے بلکہ اللہ اکبر بلکہ ہم تکبیر باندھ رہے ہیں، ہم نماز شروع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر بولے، کیا بولے؟ اللہ اکبر، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ استفہامیہ جملہ بن جاتا، کوشچن مارک آ جاتا وہاں پر کہ کیا اللہ بڑا ہے۔ ہم اگر ہم آئے کھڑے ہوئے اللہ اکبر بلکہ ایسا شروع کرے تو معنی کیا ہو جا رہا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے بلکہ ہم نماز شروع کریں تو کیا ہماری نماز ہوں گی؟ ہم فکر کریں، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گے، ثواب ملیں گے، برکات ملیں گے، ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہماری نماز بھی صحیح ادا ہوگی اور ہمارے نماز کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، نہ ہم کو نیکیاں ملیں گے، نہ ہم کو اس کے برکات ملیں گے، نہ ہم کو اس کے انوارات ملیں گے، اور یہاں تک کہ ہمارے اوپر جو ہر روز 5 نمازیں فرض ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم غلط طریقے پر پڑھ رہے ہیں، غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیا ہو رہی؟ فاسد ہو جا رہی، معنی کے بدلنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جا رہی، ختم ہو جا رہی، ہم سمجھ رہے ہی نہیں، ہم فکر نہیں کر رہے۔ عمر کے 50 سال 55 سال گزر گئے، ابھی ہماری موت نہیں آئی، موت آنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب تک جو پڑھ لیے وہ پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ہم کو سیکھنے کی محنت میں لگ جانا چاہیے، سیکھنے کی محنت میں لگ جانا چاہیے۔ اپنے جو بھی بھائی بہن ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے جو بھی پڑوسی ہیں، اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں، اپنے والدین ہیں، ان سب سے کیا ہے ہم گزارش کریں، ان سب سے کیا ہے تجوید۔ اب ہم نے جو قرآن پاک کی احادیث سے بھی تجوید کی اہمیت سمجھی، احادیث سے بھی ہم نے اہمیت کو سمجھی اور اس کے وعیدوں کو بھی سمجھا کہ اس سے کتنے بڑے نقصانات ہیں تجوید کو چھوڑ کر پڑھنے سے، تو ہم یہ باتیں ان کو بتائیں تاکہ ہمارے اندر عمل زندہ ہو۔ ہم کیا ہیں شیئر کریں دوسروں سے، ہم کیا ہیں آفر لگنے پر جیسے شیئر کرتے ہیں، فلاں جگہ آفر لگا ہے، فلاں جگہ آفر لگا ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں فلاں جگہ آفر دیکھ لیا، فوراً اپنے دوستوں کو کال کر دیتے، فوراً اپنے پڑوسیوں کو کال کر کے بول دیتے کہ ارے فلاں جگہ آفر ہے، جلدی لے لو، ختم ہو جائے گا، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی لے لو، بلکہ جتنی ہم آفرز کو ہم جتنے قدر سے دیکھ رہے ہیں نا، تو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اس سے بھی کئی درجے ضروری ہے۔ تو ہم سب کو کیا ہے ہم بانٹیں، شیئر کریں، ہم سب کو کیا ہے سمجھائیں کہ تجوید کو پڑھنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اس سے نماز ٹوٹ جا رہی، نماز فاسد ہو جا رہی، ہم اگر سمجھائیں گے تو ہمارا عمل کرنا آسان ہوگا۔ ہم کیا ہے تجوید کی سیکھنے میں محنت میں لگ جائیں، ہم ہماری عمر کو نہ دیکھیں، ہماری زبان نہیں پلٹ رہی، ہم اتنے بار پڑھ رہے تو بھی نہیں پلٹ رہی، ہم اپنے آپ میں نروس نہ ہو، ہم اپنے آپ میں افسردہ نہ ہو کہ میرے سے نہیں ہو رہا، میرے سے نہیں نکل رہا، میرے سے ادا نہیں ہو رہا، بلکہ ہم کیا ہے دعا کریں،
ہم کیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، نفل پڑھ کر دعا کریں، اللہ فلاں تلفظ نہیں نکل رہا، اللہ فلاں لفظ کی ادائیگی میرے سے نہیں ہو رہی، اللہ تو میرے کو نکال دے، اللہ میرے کو فلاں قاعدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تو میرے کو سمجھا دے۔ اللہ سے مانگنا، ہم 2 رکعت پڑھ کر نفل اللہ تعالیٰ سے مانگنا، خوب مانگنا، رو رو کے مانگنا۔ اب ہم کو پڑھنے نہیں آ رہا، ہم اتنا محنت کرنے کے بعد میں بھی اب ہم کو رونا آ رہا، تو ہم کیا کرنا، دعا میں بیٹھ جانا، ہمارا رونا کیا ہے پورا دعا میں نکال لینا، ہم رو کے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اللہ میرے کو ایسا پڑھنا، اللہ میرے کو ایسا پڑھنا نصیب فرما جیسے پڑھنے کو تو پسند فرماتا ہے، اللہ جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس طریقے پر اللہ میرے کو پڑھنا آ جان دو۔ بلکہ ہم دعا کرنا، ہم صدقہ بھی نکالنا، 2 روپے 10 روپے 5 روپے 10 روپے جتنے بھی ہو سکے ہم صدقہ بھی نکالتے رہنا۔ اللہ میں یہ صدقہ نکال رہا، میرے کو فلاں لفظ ادا نہیں ہو رہا، اللہ یہ صدقے سے اللہ میرے کو ادا ہو جانا، اللہ میری مدد فرما، اللہ میرے کو آسانی فرما، آسانی کی دعا مانگنا، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا، اللہ آسانی سے یاد دلا دے، اللہ میری زبان کو کھول دے، اللہ میرے ذہن کو کشادہ کر دے، اللہ میرے دل میں بٹھا دے، اللہ گندگیوں کو ختم فرما، اللہ ایسا ہم اللہ سے خوب رجوع ہونا، مانگنا، ہر چیز کو ہم مانگتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا تو ہم مانگ رہے، اولاد نہیں ہو رہی تو ہم مانگ رہے، تو ہم کو تجوید نہیں آ رہی تو بھی ہم کو چاہیے، تجوید نہیں آ رہی تو ہم کیا کر رہے، چھوڑ کے بیٹھ جا رہے، ایسا نہیں، ہم کو تجوید نہیں آ رہی تو بھی ہم کیا ہے اللہ سے مانگنا، رو کے مانگنا کہ اللہ میرے کو تجوید سے پڑھنا آ جان دو، اللہ میرے کو تجوید سے پڑھنا آ جان دو، مانگنا، محنت کرنا، مشق کرنا، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم تجوید سے پڑھنے والے بنیں گے اور ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہم کو نیکیاں ملیں گے۔ اگر ہم کو تکلیف کے ساتھ ادا ہو رہا تو ہم کو 2 نیکیاں ملتے، اس میں ڈبل نیکیاں ملتے، سب کو سنگل اچھا پڑھنے والا ہے، اچھا پڑھ رہا تو اس کو کہ سنگل نیکی، ہم کو نہیں آ رہا، ہم تکلیف کے ساتھ اٹک کے پڑھ رہے تو ہم کو ڈبل نیکیاں، دگنا، اس لیے کہ ہم تکلیف بھی اٹھا رہے، ہم پڑھ رہے بھی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ڈبل نیکیاں دیتے، تو ہم ابھی خوش ہونے کا، ابھی ہم کیا ہونے کا، خوش ہونے کا، ہم کو نہیں آ رہا بلکہ ہم ناراض نہیں ہونے کا، افسردہ نہیں ہونے کا، بلکہ ہم افسردگی کو ختم کریں، ناراضگی کو ختم کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، صدقہ کریں، محنت کریں، مشق کریں، مرتے دم تک ہم کو محنت کرنا ہے۔ پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بار بار بتا رہا ہوں، پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ آپ اگر اپنے امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھیں گے، تو آپ کے سورہ فاتحہ کا اندازہ ہوگا کہ کتنے آپ غلطیاں پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے، تو آپ خود بھی کہیں تجوید کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت دلائیں اور سیکھنے اور مشق کرنے کا ذریعہ بنے، تو آپ انہوں پڑھنے پر ان کو جتنا ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا، پورا ثواب ملے گا۔ تو ہم کیا ہے، ہم اس میں بخیلی نہ کریں، بلکہ ہم سب سے شیئر کریں، سب کو بولیں کہ تجوید کی اہمیت سب کو بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں، تو وہ بھی کہیں ہاں اتنی اہمیت ہے اس کی، اور یہ نماز بھی ٹوٹ جاتی، اور نیکیوں کے بجائے گناہ ملتا کرتے نہیں پڑھے تو، بلکہ ان کے اندر بھی اگر اہمیت جاگی، فکر جاگی، تڑپ جاگی، اگر وہ سیکھنے والے بن گئے تو کتنا کو سکھائیں گے، کتنا پڑھیں گے، پورا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں مل رہا۔ تو ہم کو اس میں بخیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کنجوسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم سب سے شیئر کرنا، ہم سب کو بتانا، خود بھی سیکھنا، دوسروں کو بھی سکھانا، ہم ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے ڈالیں، تو ہمارا کام ہے کہ میرا بچہ تجوید سے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، جاننا، معلوم کرنا، اچھے تجوید والے مصحف کے پاس لے جا کے بٹھانا اس کو، میرے بچے کو میں فلاں جگہ پڑھا رہی بھائی، ذرا دیکھو ان کا امتحان لو، ٹیسٹ لو، 10th میں پاس ہونا ہے، اس میں پاس ہونا ہے، اس میں پاس ہونا ہے، وہ کورس میں پاس ہونا ہے، انٹرویو میں پاس ہونا ہے، اس میں پاس ہونا ہے، بلکہ ہم کہیں دوسروں کے پاس لے کے جاتے مشورہ لینے کے لیے، ہمارا بچہ چل سکتا نہیں چل سکتا، ہمارا بچہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، تجوید کے معاملے میں ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہم جیسے بولے ویسے لباس کے ساتھ چھوڑ دیتے، ایسے نہیں، ہم اچھے باوقار لباس پہنا کر ہم اپنے بچوں کو مکتب لا کر چھوڑیں، مکتب کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم سب بھی تجوید سیکھ لیں، اور ہمارے جو متعلقین ہیں وہ بھی تجوید سے قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، ہم کیا ہے گناہ نہ کمائیں بلکہ ہم نیکیاں کمائیں۔ یہ ہماری پہلی کلاس تھی، اس میں ہم تجوید کی اہمیت کو، ضرورت کو بھی سمجھ گئے، اور نورانی قاعدے کی مشق کیسا کرنا ہے وہ بھی سمجھ گئے، اور یہ آن لائن کورس کیوں شروع کیا گیا ہے وہ بھی بات ہم سمجھ گئے۔ اب ہم دوسری کلاس میں، یہ ہماری پہلی کلاس تھی، اب دوسری کلاس میں ہم نورانی قاعدے کی پہلی تختی کو شروع کر دیں گے، اس کے اندر پورے حروف تہجی کو، ہر حرف کا نکلنے کا
اس کا مخرج کیا ہے، نکلنے کی جگہ کہاں ہے، وہ بھی بتایا جائے گا، اور اس کو پڑھ کر بھی بتایا جائے گا، غلط تلفظ کو بھی بتایا جائے گا، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے پوری مکمل تختی کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ دوسری کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کر بتایا جائے گا۔ آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ۔ عزائم تو ہیں مفتی صاحب کے کہ نورانی قاعدے کو مکمل کیا جائے، مکمل کہیں آن لائن ریکارڈ کیا جائے، تاکہ سب کے لیے سہولت ہو، گھر بیٹھے کہیں سیکھ سکے۔ تو آپ سب بھی مفتی صاحب کے لیے دعا کیجئے اور یہ کلاسز مکمل ہونے کے لیے آسانی اور عافیت کے ساتھ سارے کے سارے ہی ریکارڈ ہو جائیں، اس کے لیے بھی آپ لوگ سے دعا